اپنے ملک میں کسی بھی حالت میں دنگا اور فساد نہیں ہونے دینا چاہتے. خانہ جنگی، گرہ یدھ جیسی استھتی اگر ہمارے دیش میں بنتی ہے تو یہ ہمارے لیے نہایت شرم کی بات ہے. وہ تو دیش دروہی ہیں، انہیں دیش سے پیار نہیں ہے بلکہ ستا سے اور اپنے مفاد سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. لیکن ہم تکلیف میں رہ کر، پریشانی میں رہ کر بھی اپنے دیش سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے ہمارے علماء نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے، ملک کو گرہ یدھ سے بچانے کے لیے، دنگے فساد سے، آتنکواد سے بچانے کے لیے، ان کی منشا 20 لاکھ مسلمانوں کو قتل کرنے کی ہے، تو ہم قتل ہونے کے لیے تیار ہیں. آپ حکومت سے میں مانگ کرتا ہوں کہ حکومت اپنے ان آتنکوادی غنڈوں کو بھیج کر ہمارا چاہے تو قتل کرائے، یا سینک اور ارد سینک بل تمام آپ کے زیر حکم ہیں، آپ چاہے تو انہیں حکم دے کر ہمارا قتل کرائیں. لیکن اب ہم صبر کرنے والے نہیں ہیں. ملک کے امن و امان کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے جمعے کو 7 جنوری کو اسلامیہ انٹر کالج کے میدان میں 20,000 مسلمان سویچھا سے، اپنی مرضی سے سرنڈر کریں گے. اور دعوت دی جاتی ہے، چاہے پولیس کو بھیج کر، چاہے ارد سینک بلوں کو بھیج کر، چاہے اپنے ان آتنکوادی غنڈوں کو بھیج کر، جس طرح بھی چاہے حکومت ہمارا قتل کروا سکتی ہے. ہم اس کے لیے کسی قسم کی کوئی داد اور فریاد بھی نہیں کریں گے. اور اگر ان کی پیاس خون سے بجھتی ہے تو انہوں نے 20 لاکھ کا لکش رکھا ہے، ہم انہیں 20 لاکھ دینے کو تیار ہیں. ہمارے علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملک میں فساد نہیں ہونے دینا ہے. اس کے لیے آسانی کا اور بہتری کا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے قربانی دیں، اپنی جانوں کی قربانی دیں. اور ہر جمعے کو انشاءاللہ، پہلا جمعہ ہمارا 7 جنوری کو پڑ رہا ہے، پہلا جمعہ ہم 20,000 مسلمانوں کو جمع کریں گے اسلامیہ کی فیلڈ میں، اور دعوت دیتے ہیں کہ آئیے ہمارا قتل کیجیے. ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے، کوئی احتجاج نہیں کریں گے، کسی قسم کا احتجاج نہیں ہوگا. پوری دنیا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان میں کس قسم کا ماحول بنایا ہوا ہے ان آتنکوادیوں نے، جو ہمارے اوپر آتنکواد کا الزام لگاتے ہیں. اصل میں آتنکوادی یہی ہیں. حکومت یہ کہتی ہے شاسن کال میں ایک بھی دنگا نہیں ہوا. میں یہ کہتا ہوں کہ اصل دنگائی تم ہی تھے، تم ہی دنگا کراتے تھے. آج تم حکومت میں ہو اس لیے دنگا نہیں ہوتا ہے. تم جس دن حکومت میں نہیں رہو گے پھر دنگے کراؤ گے. پہلے خود کرتے تھے، ابھی اپنے غنڈوں سے تم اس قسم کا ماحول بنوا رہے ہو اور دنگے فساد کروانا چاہتے ہو. اس لیے آنے والی 7 جنوری کو جمعے کی نماز انشاءاللہ اسلامیہ انٹر کالج میں 20,000 ہمارے نوجوان مسلمان نماز ادا کریں گے. اور نماز کے بعد ہم دعوت دیتے ہیں ہمارے دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو جو لوگ برباد کر دینا چاہتے ہیں، ہم تیاگ کی بھاونا سے، قربانی کی بھاونا سے، اپنے دیش پریم کی بھاونا سے ہم کھڑے ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئیے ہمارا قتل کیجیے. اور ہر جمعے کو انشاءاللہ یہ 20,000 نوجوان ہر ضلع میں، اسلامیہ انٹر کالج کے میدان میں بریلی میں بھی لگاتار، اور اس کے بعد دوسرے اضلاع میں بھی انشاءاللہ ہر جمعے کو 20,000 مسلمان جمع ہوں گے، جو ان لوگوں کو دعوت دیں گے کہ آئیے ہمارا قتل کیجیے. ورنہ یہ فتنہ و فساد اور یہ گندی زبان بند کیجیے. یہ سلسلہ ہمارا تب تک جاری رہے گا، یہ احتجاج ہمارا تب تک جاری رہے گا جب تک ایسے دیش دروہیوں کے خلاف سخت کارروائی نہیں کی جاتی ہے، ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا ہے، دیش دروہ کے مقدمے ان پر قائم نہیں کیے جاتے ہیں. بلکہ میں تو مانگ کروں گا کہ سنسد کا وشیش ستر بلایا جائے اور سخت قانون بنایا جائے کہ اس قسم کی حرکت مسلمان کرے یا ہندو کرے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی. آج ایسے قانون کی ضرورت ہے. تو زیادہ تفصیل
کی بات نہیں ہے، جو علماء نے فیصلہ کیا ہے، یا آپ کی زبان میں کہوں کہ مسلمانوں کی دھرم سنسد میں، ملی پارلیمنٹ میں جو ہمارے علماء نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا ہے، میں نے اس سے آپ کو متعارف کرا دیا. اور اب آنے والے ایک تو جمعہ پرسوں ہے، اس کے بعد ہم 7 جنوری کو 20,000 مسلمانوں کی قربانی انشاءاللہ. کیونکہ ایک بات میں واضح کر دوں، یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ ہمارا بچہ جب پیدا ہوتا ہے مسلمان، جو بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کی ختنہ کروائی جاتی ہے، اور اس نوزائیدہ بچے کا خون اپنے دیش کی مٹی کو پلایا جاتا ہے، اس دعوے کے ساتھ کہ وقت آنے پر اپنے دیش کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ رکھے گا. تو ہم اب پیدا ہونے سے مرنے تک اپنے دیش کے ساتھ ہیں، دیش کے ساتھ رہیں گے، اور دیش میں ہمارے امن و امان قائم رہے. خاص طور سے میں اپنے ہندو بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان چیزوں سے آپ خوش ہو تو کیسا دیش آپ بنانا چاہتے ہو میں نہیں جانتا، لیکن میں اپنے نوجوانوں کو آتنکوادی نہیں بننے دینا چاہتا. انہوں نے 20 لاکھ مسلمانوں کی بات کی ہے، تو اگر 20 کروڑ مسلمان ہندوستان میں جو بستا ہے، تو 20 لاکھ مار کے کتنے مارو گے؟ 1% مریں گے تو باقی 99% جو بچیں گے وہ کیا حشر ہندوستان کا کر سکتے ہیں؟ ہم کسی بھی حالت میں یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے مسلمان بھائی اپنے دیش کے خلاف یا اپنے دیش واسیوں کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کریں. اس لیے ہم 1% اپنی قربانی دے کر اپنے 99% مسلمان بھائیوں کو بچا کر دیش پریمی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو آتنکوادی نہیں بننے دینا چاہتے. یہ آتنکوادی جس دن ہمارے محلوں میں گھسنے کی کوشش کریں گے، زندہ تو واپس نہیں جائیں گے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے محلوں میں ایسا ماحول بنے کہ یہ قتل کرنے نکلے اور ہم اپنی آتم رکشا کے لیے ان کو قتل کرنے پر مجبور ہو جائیں، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو آسانی سے قتل نہیں ہونے دیں گے. اس لیے حکومت کو یہ چاہیے کہ اگر دیش میں امن و امان بنا کے رکھنا ہے تو ایسے بے ایمانوں اور ظالموں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی فوراً عمل میں آنی چاہیے. اور اس میں کوتاہی کی گئی، لاپرواہی کی گئی، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا تو پھر دنیا کو دکھانے پر ہم یہ مجبور ہوں گے کہ ہندوستان میں کس قسم کی بے ایمانی اور کس قسم کی نفرتوں کا ماحول چل رہا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کسی قول، ہمارے کسی فعل کی وجہ سے ہمارے ملک کی بدنامی ہو. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اپنی زبان، اپنا طریقہ، اپنا جو آپ نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے، اس رویے کو فوراً ترک کر دیں، کیونکہ یہ ہمارے ملک کو بدنام کرنے کا کام کر رہا ہے. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.